الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما. کچھ باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، وہ ضروری ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے؟ قدیر، قدرہ، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے جو قرآن سے بھی ثابت ہے، بے شمار آیات، اور حدیث میں بھی ہے۔ تو دعائے استخارہ آپ نے پڑھی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک بفضلک العظیم۔ اس طرح اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وحاذر۔ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بات قرآن میں سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اجماع سلف سے بھی، عقل اور نقل فطرت سے بھی ثابت ہے۔ لیکن اس کو جہمیہ، معطلہ، معتزلہ اس کو نہیں مانتے۔ تو ان پر رد بڑا واضح ہے، اس کی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ بات بالکل قرآن اور عقل نقل کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے، اگر وہ قدیر نہیں ہوتا تو اس مخلوق کو کیسے پیدا کرتا؟ اتنی 7 زمینیں، 7 آسمان، عرش، یہ بغیر قدرت کے، اللہ کی صفت قدرت کے یہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن ان کی دلیل کیا ہے، کیوں انکار کیا انہوں نے؟ یہ جو جامعہ معتزلہ ہے، جب قرآن، حدیث، اجماع، عقل اور نقل اس بات پر دلالت کرتے ہیں تو انہوں نے کیوں انکار کیا؟ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ کا فعل ثابت کیا ہے، اگر ہم اللہ رب العزت کا فعل کو ثابت کریں تو پھر اس سے یہ مشکل ہو جائے گی کہ اللہ حرکت کرتا ہے، اور جو حرکت کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محتاج ہے، وہ محتاج ہے۔ تو اس لیے کیا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قدیر ہے تو اس سے حرکت لازم آ جائے گی کہ اللہ ہر کام کر سکتا ہے، ہر ایک چیز ہو سکتی ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے، اس سے حرکت لازم آ جائے گی۔ جس سے حرکت لازم آ جائے تو وہ کفر ہے، کیونکہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ محتاج ہے اور اللہ حرکت کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، تو اس سے حرکت لازم آتی ہے۔ تو یہ ان کی دلیل ہے سب سے بڑی، جو ان کا اشکال ہے۔ جیسے وہاں کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ہم نے ارادہ کونیہ مان لیا تو اس سے کیا لازم آئے گا؟ ظلم لازم آ جائے گا۔
یہاں کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ مان لیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کی صفت قدرت ہے، تو اللہ حرکت کرتا ہے. جیسے ہم اللہ کے لیے حرکت ثابت کرتے ہیں اہل السنہ والجماع. ہم کہتے ہیں وجاء ربک والملک صفا صفا، قیامت کے دن اللہ آئے گا. اس طرح ینزل ربنا الی سماء الدنیا، الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى فعال لما یرید یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے کرتا ہے. قرآن حدیث بڑے بڑے ہیں، تو اس لیے ہم تو اللہ رب العزت کی حرکت کو ثابت کرتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں، یہ اس کا انکار کرتے ہیں. کیوں انکار کرتے ہیں؟ کہ اگر ہم اللہ کے لیے حرکت ثابت کریں تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ کفر لازم آ جائے گا. اللہ حرکت نہیں کرتا. اچھا، اس میں دو ہیں، ایک آگے معتزلہ ہے، فعل دو ہیں، ایک فعل متعدی، ایک فعل لازم. فعل متعدی یہ ہوتا ہے کہ جس کا تعلق مخلوق سے ہو، جسے مخلوق کو پیدا کرنا ہے، اس کو پالنا، نظام چلانا، پیدا کرنا، رزق دینا، رحم کرنا. یہ فعل کیا ہے؟ متعدی ہے. یہ فعل متعدی ہے. جامعہ معتزلہ یہ کیا ہیں؟ دونوں فعل ثابت نہیں کرتے، نہ متعدی نہ لازم. لازم کیا ہوتا ہے؟ کہ خود اللہ رب العزت جنا کوئی کام کرے، جیسے آسمان دنیا کی طرف نزول کرنا، وجاء ربک والملک، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ فعل لازم ہے، فعل لازم. فعل متعدی وہ ہوتا ہے کہ جس کا تعلق غیر سے ہو، جس کا مفعول بھی کی ضرورت ہو. فعل فاعل فعل لازم جانتے ہیں کہ جاء ربک، فعل فاعل جملہ کافی ہے، یہ کیا فعل لازم ہے. تو اشاعرہ اور اشاعرہ اور ماتوریدیہ وہ کہتے ہیں، وہ انکار کرتے ہیں فعل لازم کا. اشاعرہ اور ماتوریدیہ کس کا انکار کرتے ہیں؟ فعل لازم کا. سمجھ آ رہی؟ فعل لازم. اشاعرہ اور ماتوریدیہ کس کا انکار کرتے ہیں؟ فعل لازم کا. وہ فعل متعدی ثابت کرتے ہیں. فعل متعدی کیا؟ کہ اللہ رب العزت نے مخلوق کو پیدا کیا، بخشتا ہے، رحم کرتا ہے، یخلق کو پیدا کرتا ہے، وہ صفت قدرت ہے، حرکت کو ثابت کرتے ہیں. لیکن اشاعرہ اور ماتوریدیہ فعل متعدی کو ثابت کرتے ہیں، فعل لازم کو ثابت نہیں کرتے. لیکن جو جہمیہ اور معتزلہ ہے وہ نہ لازم کو ثابت کرتے ہیں نہ متعدی کو. یعنی فعل اللہ کے دو ہیں، ایک لازم اور ایک متعدی. یہ بات سمجھ آ گئی؟ فعل دو ہیں، ایک لازم اور ایک متعدی. تو اشاعرہ اور ماتوریدیہ لازم کو ثابت کرتے ہیں، متعدی کو ثابت نہیں کرتے. جہمیہ اور معتزلہ کس کو ثابت کرتے ہیں؟ وہ کسی کو بھی ثابت نہیں کرتے، نہ لازم کو نہ متعدی کو. اہل السنہ والجماع فعل لازم کو بھی ثابت کرتے ہیں، فعل متعدی کو بھی ثابت کرتے ہیں. فعل لازم کو بھی ثابت کرتے ہیں، فعل متعدی کو بھی ثابت کرتے ہیں. فعل لازم کے ہوا اللہ خالق کل شیء، ان اللہ علی کل شیء قدیر. کل شیء قدیر کا کیا معنی؟ کہ جو چاہے کر دے. یہ دنیا موجود ہے، ختم کر دے، ایک اور دنیا پیدا کر دے، اس کو کسی اور شکل میں تبدیل کر دے. جو چاہے کر دے، جو مرضی کرے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. جو چاہے کر دے، موجود کو معدوم کر دے، معدوم کو موجود کر دے، یا اس کو تبدیل کر دے. وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو مرضی کرے، جائے آئے، جو فعال لما یرید. تو اہل السنہ ہے چونکہ فعل متعدی فعل لازم کو ثابت کرتے ہیں، کیونکہ قرآن حدیث بڑا پڑا ہے اور عقل نقل اور فطرت سلیمہ ہے، قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے. اجماع سلف یہی ثابت کرتے ہیں. لیکن یہ کہتے ہیں چونکہ عقلانی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ رب العزت جو ہے کیا ہے؟ ہر چیز پر قدرت نہیں رکھتا. کیونکہ اگر ہم یہ کہیں تو اس سے کیا لازم آئے گا؟ اس سے کیا لازم آئے گا؟ کہتے ہیں اس سے حرکت لازم آئے گی. جب حرکت لازم آئے گی تو اس کا معنی محتاج ہے، تو یہ کفر ہے. اس لیے ہم ثابت نہیں کریں گے. اور اشاعرہ ماتوریدیہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ آسمان دنیا پہ کیوں آئے، وجاء ربک کا کیوں آئے، الرحمن علی العرش استویٰ، وہ فعل لازم کا انکار کرتے ہیں.
تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو کیا اللہ ایک ایسا پتھر پیدا کرنے پر قادر ہے کہ جس کو وہ خود بھی نہ اٹھا سکے، جس کو وہ خود بھی نہ اٹھا سکے؟ کیا اللہ ایک اور الہ پیدا کرنے پر قادر ہے؟ کیا اللہ مرنے پر قادر ہے؟ کیا اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے؟ کیا اللہ دھوکہ دینے پہ قادر ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اگر اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو یہ بتائیں کہ کیا اللہ ان چیزوں پر بھی قادر ہے؟ کیا اللہ ان چیزوں پر بھی قادر ہے؟ تو ہم کہتے ہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قرآن میں آ گیا، حدیث میں آیا، جو چاہے کرے۔ تو کیا اللہ اپنے جیسا ایک اور اللہ پیدا کر سکتا ہے؟ اگر نہیں کر سکتا تو ہر چیز پر قادر نہیں ہوا۔ اگر اس نے پیدا کر لیے تو دو الہ ہو گئے۔ کیا اللہ ایسا پتھر بنانے پہ قادر ہے کہ خود بھی نہ اٹھا سکے؟ آپ کہو نہیں، ایسا نہیں پیدا کر سکتا، تو پھر ہر چیز پہ قادر نہ ہوا، تو خود بھی نہ اٹھا سکے تو پھر وہ قدیر نہ ہوا۔ تو یعنی ہر طرح سے پھنسے۔ کیا اللہ مرنے پر قادر نہیں ہے؟ کیا اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر نہیں ہے؟ کیا اللہ جھوٹ بولنے پہ قادر نہیں؟ تو پھر ہر چیز پر قادر کا معنی کیا ہے؟ ہر چیز پر قادر ہونے کا معنی کیا ہے؟ تو یہ جو فعل ہوتا ہے، ایک فعل ممکن ہوتا ہے، ایک فعل مستحیل ہوتا ہے، ممتنع ہوتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے جو لوح محفوظ میں ہے، جو اس کے علم میں ہے، ٹھیک ہے۔ مستحیل لیس بشیء، مستحیل کوئی چیز نہیں ہوتی، مستحیل کوئی چیز نہیں ہوتی، ممتنع کوئی چیز نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں دن بھی ہو رات بھی ہو، سردی بھی ہو گرمی بھی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ دو میں سے ایک چیز ہوگی، دو متضاد چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہوتی۔ اللہ مرا ہوا بھی ہو، زندہ بھی ہو، حی بھی ہو اور کیا میت بھی ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے وہ صفات جن کی نفی کر دی اور وہ صفات جو اللہ نے اپنے لیے ثابت کی، دونوں اللہ کی صفات ہوں، یہ نہیں ہو سکتی۔ یہ دونوں ہوں، یہ اللہ کی صفات نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی صفت کیا ہے کہ اللہ سچ ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ کہتے ہیں جھوٹ بولے ہوئے قادر نہیں۔ یہ دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ جن چیزوں کی نفی اللہ نے کر دی کہ اللہ جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، جاہل نہیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں کا جمع ہونا مستحیل ہے، ممتنع ہے، جائز نہیں۔ یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا اندھیرا بھی ہو روشنی بھی ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مرا ہوا ہو زندہ بھی ہو، جھوٹا بھی ہو سچا بھی ہو، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ مستحیل لیس بشیء، اس کا خارج حقیقت میں کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ ابن تیمیہ نے ایسے لوگوں کے ایسا کیا ہے، ایسا ایسی کوئی چیز ہی نہیں کہ اللہ ایسا پتھر پیدا کر خود بھی نہ اٹھا سکے، ایسی کوئی وجود ہی نہیں، یہ مستحیل ہے، ممتنع ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے کیا کہ یہ ساری دنیا موجود ہے، اللہ اس کو ختم کر کے جیسے 20 چیزیں اور پیدا کر دے یا ان کو تبدیل کر دے۔ یہ نہیں ہوتا کہ یہ زمین ہو بھی نہ بھی ہو، یہ مخلوق ہو بھی نہ بھی ہو، اللہ ہو بھی نہیں بھی ہو، اللہ زندہ بھی ہو اور زندہ نہ بھی ہو، سچا بھی ہو جھوٹا بھی ہو، یہ نہیں ہوتا۔ یہ کوئی چیز ہی نہیں، سچا کو تو جھوٹا نہیں، جھوٹا تو سچا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ چیز ہے نہ نہیں ہے،
یہ فلسفہ مسلمانوں کا فلسفہ نہیں ہے. آپ موجود ہیں، آپ موجود ہیں نا. تو آپ سے کہ پوچھا آپ موجود ہیں، آپ کہیں نہیں موجود نہیں، نہ ہے نہ نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا. یا ہوگا یا نہیں ہوگا، یا ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ موبائل ہے، میں کہوں نہیں ہے، نہ ہے نہ نہیں ہے. دو میں سے ایک ہوگا، یا ہوگا یا نہیں ہوگا. نہ ہو نہ ہو، یہ نہیں ہوتا. یہ مستحیل ہے. یہ مستحیل. آپ دیکھتے ہیں یا دیکھتے ہوں گے یا نہیں دیکھتے ہوں گے. یہ نہیں ہوتا نہ دیکھتے ہیں نہ نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے. اللہ سچا ہے نہیں، جھوٹا ہے نہیں. نہ سچا کہیں گے نہ جھوٹا کہیں گے، نہ سچا ہے نہ جھوٹا. یہ نہیں ہو سکتا. ایک کام ہوگا، نہ یہ ہوتا کہ سچا بھی ہے جھوٹا بھی ہے. یہ بھی نہیں ہوگا. یہ مستحیل ہے. اور مستحیل لیس بشیء، یہ اللہ کی صفات میں نہیں ہے. یہ اللہ کی صفات میں نہیں ہے. یاد رکھنا مسئلہ. لوگوں نے بہت ہلکی باتیں جانی ہیں. باہر جا کر انہی چیزوں پر کتنے کیا کیا تماشے کھڑے ہوئے ہیں، کیا کیا فلسفے منطقیں بنا رہے ہیں لوگ کہ مستحیل کو پہلے چیز بناتے ہیں، پھر اس کے کہتے ہیں اللہ اس پر قادر ہے، وہ کہتے ہیں نہیں قادر. پھر دلائل اور کتابیں مناظرے ہوتے ہیں. ابن تیمیہ نے کہا یہ بکواس کوئی چیز ہی نہیں ہے. ایسا کوئی ہوتا ہی نہیں. کرسی ہے یا نہیں ہے، نہ ہے نہ نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا. ہو بھی نہیں بھی ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا. سمجھ آئی بات؟ تو اس لیے مستحیل لیس بشیء، تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ چیز جو ہے ایک اور اللہ ہوتا تو فساد ہوتا تو ہے نہیں ہوتا تو یہ ہوتا. اس لیے وہ نہیں ہے. اس لیے وہ نہیں ہے. اللہ کو مستحیل کا علم ہے. مستحیل کا علم ہے، لیکن مستحیل کوئی چیز نہیں ہے. مستحیل کوئی چیز نہیں ہے. کوئی کہے جی اللہ اپنے جیسا ایک اور الہ نہیں بنا سکتا، اللہ شادی نہیں کر سکتا، یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. اچھا، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ اپنی بہن سے شادی کر سکتے ہیں، اپنی بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں؟ وہ کہتے توبہ توبہ توبہ، یہ نہیں کر سکتے، ہم کر ہی نہیں سکتے. جب ہماری بہن ہے کیسے کریں؟ تمہارے شرف اور عزت کے خلاف ہے. تو اللہ کو کہتے ہو اللہ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ تم جھوٹ نہ بولو کہ تمہارے شرف اور عزت کے خلاف ہے، اور اللہ کے لیے ثابت کرو. وہ اللہ کے لیے تم ثابت کرو. ایسا نہیں ہوتا. آپ چھت سے اپنے آپ کو گرا سکتے ہیں، گرا سکتے ہیں. چھت پہ جائیں، نیچے کود سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کریں گے. ایسا اگر کریں گے تو آپ پاگل ہوں گے، عقل مند نہیں ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ آپ کو پاگل کا لفظ کہا جائے گا. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بہت سارے کام انسان کر سکتا ہے، لیکن وہ کرتا نہیں، اس لیے کہ اس کے لیے چیز عیب ہے. اور جو چیزیں عیب ہیں وہ اللہ کے لیے نہیں ہے. وہ اللہ کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ جھوٹ نہیں بولتا، اللہ دھوکہ نہیں دیتا، اللہ جاہل نہیں ہے، اللہ بے رحم نہیں، اللہ ظالم نہیں. تو کوئی کہے جی اللہ کا ظلم نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے، لیکن کرتا نہیں، کیونکہ یہ اس کی صفت نہیں کہ وہ ظلم کرے. اس کی یہ صفت نہیں کہ وہ ظلم کرے. کمال عدل کی وجہ سے نہیں کرتا. یہ نہیں کہ کر نہیں سکتا. آپ کو کہیں کرسی ظلم نہیں کرتی، کرسی تو صلاحیت ہی نہیں. بچہ ظلم نہیں کرتا، بوڑھا ظلم نہیں کرتا، عورت ظلم نہیں کرتی. اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے ظلم کرنے کی، اس میں صلاحیت ہی نہیں. لیکن اللہ طاقتیں رکھتا ہے، کبھی ہے، قدیر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. اس کے باوجود نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کی صفت کیا کمال عدل ہے، جو عادل ہے، وہ ظلم نہیں کرتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سچا ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. وہ علیم ہے، علیم بذات صدور ہے، تو صفات نہیں. تو اس لیے پہلی چیز اللہ ہر چیز پر قادر ہے. معنی کیا ہے؟ کہ ہر وہ چیز جو ممکن ہے، جو ممکن ہے. یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ مستحیل پر بھی قادر ہے. اب یہ بحث شروع ہوگی مستحیل قادر ہے کہ نہیں. مناظر ہو رہے. ابن تیمیہ ہے، انہوں نے کہا یہ موضوع ہی غلط ہے. مستحیل کوئی چیز ہی نہیں، اس کا کوئی وجود ہی نہیں، وہ لوح محفوظ میں ہے ہی نہیں. وہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ مستحیل ہے، اس لیے اس کو لوح محفوظ میں لکھا ہی نہیں. یہ موجود ہی نہیں، یہ کوئی چیز ہی نہیں. سمجھ آئی بات؟ ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے کہ ایک چیز مخلوق کے لیے مستحیل ہوتی ہے، اللہ کے لیے نہیں مستحیل. جیسے میرے لیے، آپ کے لیے مستحیل ہے کہ ہم عرش پر پہنچ جائیں. یہ مستحیل ہے کہ ہم جا کے آسمان کے 2 ٹکڑے کر دیں، سورج کو اٹھا کر نیچے لے آئے، پٹک دیں. یہ ہمارے لیے مستحیل ہے، یہ مخلوق کے لیے. لیکن اللہ کے لیے مستحیل نہیں ہے. کچھ چیزیں مخلوق کے لیے مستحیل ہوتی ہیں، وہ اللہ کے لیے مستحیل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. وہ اللہ کے لیے مستحیل، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ چیزیں اللہ کے لیے جو مستحیل ہیں، جن کو ہم کہیں وہ کوئی چیز ہی نہیں،
اس کا کوئی وجود ہی نہیں. یہ بات سمجھ گئی؟ وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، چیز ہی نہیں ہے. چیز کی تعریف یہ لکھی ہے هو الموجود الثابت المتحقق في الخارج او هو اسم بما يوجد في الاعيان لما يتصور في الاذهان وقدره الله تعالى وكتبه في اللوح المحفوظ وعلم انه سيكون في المستقبل. وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا، علم میں جانا، اس کا ارادہ کیا، لوح محفوظ میں موجود ہے، وہ ماضی میں ہو چکی یا اب ہوگی یا مستقبل میں ہوگی، اس کو چیز کہتے ہیں. جس کو اللہ نے تقدیر میں نہیں لائی، پھر اس کا ارادہ نہیں کیا، اس کو لوح محفوظ میں نہیں لکھا، ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ کوئی چیز نہیں ہے. یہاں کچھ اور چیزیں ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ. یہاں جو آتا ہے اللہ مذاق کرتا ہے، اللہ مکر کرتا ہے، اللہ چالیں چلتا ہے. ماکر الماکرین، قائد القائدین. اللہ مکر کرتا ہے، چالیں چلتا ہے، مذاق کرتا ہے. اللہ یستہزئ بہم. کیا یہ اللہ رب العزت کی صفات ہیں؟ کیا یہ اللہ رب العزت کی صفات ہیں؟ یہ بھی باہر جائیں گے، آپ سے لوگ پوچھیں گے کیا یہ اللہ کی صفات ہیں؟ اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں یہ اللہ کی صفات ہیں. جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ، باقی کوئی بھی نہیں مانتا، باقی کوئی بھی نہیں مانتا. مختصر بات، جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ، ماتوریدیہ، جتنے بھی بڑے بڑے ہیں کوئی بھی نہیں مانتا ہے. لیکن اہل السنہ والجماعہ مانتے ہیں، کیونکہ قرآن اور حدیث میں آ گیا. تو جو چیز قرآن و حدیث میں آتی ہے اہل السنہ والجماعہ مانتے ہیں. صحابہ تابعین نے مانی ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ. وہ شرط کیا ہے کہ اللہ کو مطلقاً ماکر نہیں کہیں گے، مطلقاً قائد نہیں کہیں گے، بلکہ مقابلے میں کہیں گے. ماکر الماکرین، قائد القائدین، مستہزئ المستہزئین. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مخلوق والے اسلام کے خلاف چالیں چلیں گے، اسلام کو ضائع کرنے کے لیے، اسلام کے خلاف، نبیوں رسولوں کے خلاف، اہل حق کے خلاف، تو اللہ اہل حق کی مدد کرتا ہے، نبیوں رسولوں کی مدد کرتا ہے، اسلام کو غالب کرتا ہے. تو جب یہ مکر کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، تو اللہ پھر ان کے خلاف چالیں چلتا ہے. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا ومہل الکافرین امہلہم رویدا. یہ چالیں چل رہے ہیں، پریشان نہ ہو، ہمیں بھی چالیں چلنی آتی ہیں. چالیں چلنا تعریف کے لیے اس ٹائم بنتا ہے، بات سن رہے ہیں آپ لوگ، جب مقابلے میں ہو اور اگلا سامنے والا چالیں نہیں چلے، آپ اس کے خلاف چالیں چلیں تو یہ عیب ہے. سامنے والا چال نہیں چل رہا، وہ بیچارہ غافل ہے، آپ اس کے خلاف چالیں چلیں تو یہ کیا ہے؟ یہ عیب ہے، یہ نقص ہے. سامنے والا چالیں چل رہا ہے، آپ اس کے مقابلے میں چال چلیں تو یہ کمال ہے، یہ کمال ہے. جب کافر، منافقین، مشرکین نبیوں کے خلاف چالیں چل کر ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تو اللہ نے ان کو اٹھا لیا. ٹھیک ہے، اس طرح نبیوں کے خلاف، رسولوں کے خلاف، مومنین کے خلاف، اسلام کے خلاف جو چالیں چلتے ہیں تو اللہ ان کافروں کے خلاف چال چلتا ہے. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا. یہ انہوں نے چال چلی تو ہم نے بھی چلی. اللہ خیر الماکرین. اس کی چالوں کے سامنے یہ کچھ نہیں ہے، یہ بے بس ہیں. تو اللہ رب العزت کا یہ نام نہیں ہے ماکر. جیسے یہ صحابہ کا مذاق اڑاتے ہیں، مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، نبیوں رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں. نبیوں رسولوں صحابہ کا تو اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم. یہ مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. تو جب مقابلے میں ہوتا ہے تو ہم کہیں گے مستہزئ المستہزئین،
جو اللہ کا مذاق اڑائے، رسولوں کا اڑائے، نبیوں کا، اہل حق کا، اہل ایمان کا، اہل اسلام کا، اسلام کے خلاف اسلام کا مذاق اڑائے، اللہ پھر اس کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ پھر اس کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ اس کے خلاف چالیں چلتا ہے، اللہ اس کے خلاف چالیں چلتا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، لیکن مطلقاً نہیں، کب مقابلے میں، کب مقابلے میں، جب مقابلہ ہو، جب مقابلہ ہو، جب کیا ہو، مقابلہ ہو تب۔ اچھا، اب آتے ہیں اپنی بات کی طرف۔ کیا اللہ رب العزت کو جب ہم یہ کہیں کہ اللہ چالیں چلے، اللہ رب العزت جو ہے وہ نزول کرے آسمان دنیا کی طرف ہے، اور کیا اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہو، اور کیا اللہ رب العزت جو ہے وجاء ربک والملک و قیامت کے دن آئے، تو یہ جو حرکت جب ثابت ہوتی ہے تو کیا اس حرکت کے ثابت کرنے سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ رب العزت محتاج ہے؟ جس طرح کہ یہ لوگ کہتے ہیں، اس لیے ان چیزوں کا انکار کیا کہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ رب العزت محتاج ہے۔ آج سن لیں درس، انشاءاللہ آج ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں، میں نے اس لیے بڑا موضوع نہیں چھیڑا، چونکہ میرا موضوع تھا رؤیت اللہ، اللہ کو دیکھنا، ٹھیک ہے؟ نہیں، آپ بھی تھک چکے ہیں آخری دنوں میں، تو آخری پیریڈ میں مجھے پتہ تھا تھوڑے ہی ہوں گے، چونکہ اکثر استاد اب بس کر چکے ہیں، تو آپ طلبہ بھی تھوڑے ہیں، اور تو تھوڑی سی سن لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اچھی اچھی باتیں ہیں۔ بعض یہ لڑکوں نے مجھ سے سوال بھی پوچھا کہ کیا اللہ جبریل کو بھیجتا ہے وحی کے لیے، روح قبض کرنے کے لیے، کیا بولتا ہے، ملک الموت کو بھیجتا ہے، کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے کن کہتا ہے، تو اس کا مطلب اللہ محتاج ہے، لوگ یہ کہتے ہیں۔ یہ وہی پرانی بیماری ہے، کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے حرکت کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، یہ کرتا ہے، تو اس سے قدرت ثابت کریں گے تو اس سے حرکت لازم آئے گی، حرکت لازم آئے گی تو محتاج ہے وہ، یہ محتاج ہے۔ اور جیسے یہ بھی سوال کیا کہ اللہ محتاج ہے، نہیں بھائی، اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ حکیم ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو من الحکمہ، فعل الحکیم لا یخلو من الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے عرش کو پیدا کیا ہے تو عرش کا محتاج نہیں ہے، اللہ رب العزت نے عرش کو پیدا کیا لیکن عرش کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک اللہ کا نظام ہے، اللہ نے ایک نظام بنایا ہے۔ اللہ نے فرشتے رکھے ہوئے لکھنے کے لیے پیدا کیے کہ لکھو، ہر سال لکھو، ماں کے پیٹ میں لکھو، یہ ایک نظام ہے، اس کی حکمتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تو بولتا نہیں، اللہ تو بولتا نہیں، لوح محفوظ میں کافی تھا، لوح محفوظ بھی لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی ضرورت ہے؟ نہیں ضرورت، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، حکمتیں، وہ حکمتیں ہمیں تفصیل سے ہمیں ان کا علم نہیں ہے، یہی وہ تقدیر ہے کہ لوح محفوظ کو لکھنے کی کیا ضرورت تھی، فرشتوں کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی، یہ نظام کیا تھی، اس کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اس کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اس کو کیا ہے ماں باپ کے ساتھ پیدا کیا، یہ ایک نظام ہے، اس کے اندر پیچھے حکمتیں ہیں، اس کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے، وہ غیب ہے، وہ تقدیر کا علم، اس کے بارے میں دعویٰ ہم کر ہی نہیں سکتے، ہمیں پتہ ہی نہیں اس کا کیا جواب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ صمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ الصمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کا محتاج نہ ہو، ساری مخلوق اس کی محتاج ہو۔ صمد کا معنی کیا ہے؟ جو کسی کا محتاج نہ ہو اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ صمد۔ تو اس لیے اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ غنی ہے۔ لیکن اللہ نے جو یہ نظام بنایا ہے فرشتوں کا، جنوں کا، کن، ایسے جو کچھ بھی آپ کو نظر آتا ہے، اللہ قیامت والے دن آتا ہے، آسمان دنیا، نزول، استوا، عرش پیدا کیا، یہ سارا جو نظام بنایا ہے تو یہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ لیکن وہ حکمتیں کیا کیا ہیں، کیا تفصیلات ہیں، اس کا علم کوئی کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے کیوں 7 آسمان بنائے، 8 کیوں نہیں بنائے؟ اللہ نے عرش کیوں بنایا، فرشتے کیوں بنائے، کون کیوں کہتا ہے، کیوں قیامت والے دن آئے گا، کیوں عرش پر مستوی ہے؟ اس کے اندر پیچھے حکمتیں ہیں، ایسی حکمتیں کہ جس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ وہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہمیں تھوڑا سا دیا گیا، اور
موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کشتی پہ جا رہے تھے تو ایک چڑیا آئی بیٹھی پانی پیا اور چلی گئی. کہا موسیٰ میرا علم تیرا علم غالباً الفاظ ایسے بھی ہیں کہ اس دنیا کا سب کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے چڑیا پانی پی کے چلی گئی, سمندر پڑا ہوا ہے. یہ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے, ورنہ یہ نہیں کہ کوئی کم ہوا اللہ کے علم سے. اللہ کا علم بہت ہے, وہ غیب کو جانتا ہے, کیوں مخلوق بنائی, کیوں 7 آسمان, کیوں جنت, کیوں جہنم, کیا تفصیلات ہیں, کیا اس کا علم ہے. یہ کیا ہے؟ اس کا علم ہے لیکن وہ اللہ کے پاس ہے. یہ تقدیر کا علم ہے, غیب کا علم ہے. اور لیکن ایک بات ایمان رکھیں آپ کہ اللہ حکیم ہے, اور حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. کیوں پیدا کیا؟ آپ کی 2 ٹانگیں کیوں پیدا کی؟ 3 پیدا کر لیتا. آپ کی 2 آنکھیں کیوں 3 پیدا کر لیتا, 4 کر لیتا. اس کی کیا حکمتیں ہیں, کیا تفصیلات ہیں, یہ وہی جانتا ہے. مخلوق میں سے کوئی یہ جاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا, نہ اس کے لیے پیدا ہے. تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے, فعال لما یرید ہے, جاء ربک, قرآن و سنت سے ثابت ہے. تو اللہ ہر چیز پر قادر کا معنی کیا ہے؟ مستحیل کوئی چیز نہیں ہے. مستحیل کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے. کوئی کہے اللہ ہے نہ نہیں ہے, اگر کہتے ہیں تو تمثیل لازم ہے, یہ نہیں کرے تو عدم لازمت ہے. یہ بہت سارے تماشے, سب بکواس, سب جھوٹ ہے. صحیح ہے. مستحیل لیس بشیء, ایک مستحیل ہوتا ہے مخلوق کے لیے, ایک اللہ کے لیے. اللہ کے لیے کوئی چیز مستحیل نہیں ہے. مستحیل کیا ہے؟ یہ مستحیل ہے, یہ ممتنع ہے, جو اس کی تعریف میں نے آپ کو بتا دی. اللہ کے سامنے کوئی چیز مستحیل نہیں ہے. کیا ممکن؟ اللہ ساری مخلوق کو ختم کر دے, یا اس جیسی اور پیدا کر دے, یا اس کو تبدیل کر دے, موجود کو معدوم کر دے, معدوم کو موجود کر دے, یا اس کو تبدیل کر دے. یہ کیا ہے؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ قادر نہیں ہے, یہ چیز کوئی چیز ہی نہیں ہے. بلکہ یہ نہیں کہیں گے اللہ قادر نہیں, یہ کوئی چیز ہی نہیں کہ اللہ اپنے جیسا ایک اور الہ پیدا کر دے, اللہ کو موت بھی آ جائے. اللہ نہ ہو نہ نہ ہو, نہ ہو نہ نہ ہو, یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ مستحیل ہے. ٹھیک ہے بھائی, یہ کچھ باتیں ضروری تھی. معاشرے میں آپ لوگ اس طرح کے سوال کرتے ہیں تو میں نے سوچا اس کا آپ کو جواب دے دوں. اچھا, ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, جب ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے, تو اللہ ایک ہے کا معنی کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے, اللہ احد ہے, واحد ہے, تو اس کا معنی کیا ہے, مفہوم کیا ہے؟ تو ایک ہے احد, ایک ہے واحد, ایک ہے احد, ایک ہے واحد. احد صرف قرآن میں ایک جگہ آیا ہے, قل هو اللہ احد, بس ایک جگہ آیا ہے. واحد جو ہے یہ قرآن میں تقریباً 22 مرتبہ آیا ہے. اللہ کا نام واحد, الہکم الہ واحد, یہ 22 مرتبہ آیا ہے. اور اس طرح حدیثیں بھی ہیں توحید کے اوپر. وہ معاذ بن جبل کی کہ اول ما تدعوہم الی ان یوحدوا, الی ان یوحدوا. اور دوسری حدیث میں اول ما تدعو الی ان یقولوا لا الہ الا اللہ. اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتوحید لبیک اللہم لبیک. تو واحد اور احد میں فرق کیا ہے؟ توحید کا معنی کیا ہے؟ توحید کا معنی میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ نفی اور اثبات جہاں ہو وہ توحید ہے. نفی اور اثبات جہاں ہو وہ توحید ہے. پہلے آپ نفی کریں پھر اثبات کریں, یہ توحید ہے. پہلے آپ برتن صاف کریں پھر دودھ ڈالیں, یہ توحید ہے. تخلیہ قبل التحلیہ, تخلیہ پہلے خالی کرو, کہتے ہیں لڑکی کو پہلے غسل کرو, نلاؤ دھلاؤ, پھر اس کا میک اپ کرو. تخلیہ خالی کرو اس کو میل کے چیل سے, پھر اس کو تحلیہ حلی, پھر اس کو زیور پہناؤ, اس کا میک اپ کرو. تو یہ کیا ہے توحید؟ پہلے آپ نفی کریں, دل کو صاف کریں, لا الہ کوئی معبود نہیں ہے, پھر اللہ کی توحید کو ثابت کریں الا اللہ. نفی اور اثبات دونوں کے اجتماع کا نام کیا ہے؟ توحید.
دو میں سے ایک نہ ہو تو وہ توحید نہیں، صرف اس بات توحید نہیں، صرف نفی توحید نہیں، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ فرق کیا ہے احد اور واحد میں؟ اس کے بہت سارے فرق ہیں، میرے پاس 10-12 لکھے ہوئے ہیں، لیکن میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ میں صرف ایک فرق آپ کو سامنے بتاؤں گا۔ واحد کی جو نفی ہوتی ہے وہ نفی جنس کی ہوتی ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے کتنے اللہ ہیں حقیقی اللہ، کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، بیوی ہے، اللہ کا کوئی بھائی ہے، اللہ 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، بھائی اللہ جیسے آپ کتنے انسان ہیں، کتنے بھائی ہیں، 4 ہیں، 3 ہیں، 2 ہیں، ہر چیز جوڑا جوڑا مخلوق پیدا ہوئی نا، یہ کرسیاں 2 ہیں، 4 ہیں۔ تو اسی طرح جب جنس کی باری آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ احد ہے، کہ نہ اس کی بیوی، نہ اس کا باپ، نہ اس کا بیٹا، نہ وہ کسی سے نکلا، لم یلد ولم یولد، یہ اس کا دوسرا ترجمہ ہے، لم یلد ولم یولد۔ احد کا دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ احد ہے، کیا معنی؟ کہ ما خرج منہ شیء ولا وہ خرج من شیء، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کا بیٹا نہیں، نہ کوئی اس سے چیز نکلی، نہ وہ کسی سے نکلا۔ تولید اللہ کی صفت نہیں ہے، اللہ احد ہے، اللہ جنس میں ایک ہے، جنس یعنی کتنے الہ ہیں، الہ ایک ہے، دوسرا ہے ہی۔ اور جب کوئی مخلوق میں یہ کہے کہ میں الہ ہوں، جب اس کی نفی ہو تو لفظ واحد آتا ہے، انما الہکم الہ واحد۔ انہوں نے آلیہ بہت سارے بنائے تھے، وہ کہاں سے بنائے تھے؟ لات و منات و عزا، لات و منات و عزا، یہ مخلوق تھی۔ جب کوئی مخلوق سے الہ بنائے یا بنے اور کہے میں الہ ہوں، یا اس کو کوئی بنائے اور کہے میں الہ ہوں، یا نہ کہے یا لوگ بنا لیں، تو آپ کہیں نہیں یہ الہ نہیں ہے، اللہ ایک ہے، وہ واحد ہے۔ یہ ہے اس کا اصلی فرق، یہ کتابوں میں نہیں ملے گا۔ یہ قرآن کو آپ پڑھیں گے تو یہ اسلوب سے سمجھائے گا، سیاق سے سمجھائے گا۔ احد اور واحد میں فرق ہے، 9-10 تو میرے پاس لکھیں گے، اور بھی آپ کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن جو سیاق و سباق سے جو مفہوم نکلتا ہے، احد جنس کی نفی ہے، نوع کی نفی ہے، سمجھ آتی ہے؟ جنس کیا ہوتا ہے؟ آپ انسان ایک جنس ہے، اس میں سینکڑوں انسان ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی کوئی جنس نہیں ہے، 2-4 نہیں ہے، 2 دانے 4 دانے نہیں ہیں، نہ باپ، نہ بیٹا، نہ بھائی، نہ کوئی اور، نہ مستقل، نہ غیر مستقل، نہ اس نے کسی کو بنایا، نہ وہ ہے، اللہ ایک ہے۔ نہیں سمجھ آئی شاید؟ یعنی مخلوق میں سے کوئی دعویٰ کرے، کوئی مخلوق، جن، انسان، نبی، رسول، ولی، پتھر، درخت، کوئی مخلوق میں یہ کہے کہ میں الہ ہوں، یا اس کو کوئی بنائے یہ الہ ہے، آپ کیا کہیں؟ نہیں یہ الہ نہیں، اللہ واحد، اللہ ایک ہے۔ انما الہکم الہ واحد، وہ واحد ہے، یہ الہ نہیں۔ اور جب اللہ کے بارے میں پوچھا جائے کہ کتنے اللہ ہیں، مخلوق سے نہیں، اللہ کے بارے میں، حقیقی اللہ کے، آپ کہیں قل هو اللہ احد۔ کسی کی سمجھ میں آئی بات؟ کسی کی سمجھ میں آئی بات سے؟ ہاں، آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ جب اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں بات ہو کہ اس جیسا اللہ، یعنی اللہ جیسا کوئی اور بھی ہے، آپ کہیں نہیں، قل هو اللہ احد۔ اور مخلوق میں کوئی دعویٰ کر بیٹھے تو کہیں نہیں، ہمارا اللہ واحد ہے، یہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو مخلوق میں سے کوئی جب دعویٰ کرے، یہ جب ساری آیتیں پڑھیں گے نا آپ، تو اس وقت آپ کو یہ کیا ملے گا؟ یہ چیز ملے گی۔ یہ احد اور واحد میں فرق ہے، یہ احد اور واحد میں فرق ہے۔ توحید کا معنی سمجھ آیا؟ احد اور واحد کا معنی سمجھ آیا؟ نہیں آیا تو بعد میں مجھ سے پوچھ لیے گا، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کو نہیں آیا تو بعد میں مجھ سے پوچھ لیے گا۔ اچھا، یہ توحید جو ہے، یہ توحید ہے، یہ انشائی نہیں ہے، یہ خبری ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ کہ اللہ کو، جیسے اب میں یہاں پر آیا تو بہت سارے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے سب کو باہر نکال دیا، چلو بھائی باہر نکلو، ایک کو چھوڑ دیا، اس کو میں نے ایک بنایا،
اس کو میں نے ایک بنایا. یہ انشائی ہے. جب میں مسجد میں آیا تو ایک ہی طالب علم بیٹھا ہوا تھا, تو میں کہتا ہوں مسجد میں تو آئی ایک, یہ خبر ہے. میں نے نہیں کچھ کیا, میں خبر دے رہا ہوں. میں کیا دے رہا ہوں؟ خبر دے رہا ہوں. تو اللہ کی توحید کیا ہے؟ اس کو مخلوق نے ایک نہیں بنایا کہ بہت سارے آلیہ تھے انہوں نے مار کر اللہ کو ایک بنایا. ایسا نہیں, اللہ ہے ہی ایک. ہم اللہ کے بارے میں خبر دے رہے ہیں. ہم اللہ کے بارے میں کیا دے رہے ہیں؟ خبر دے رہے ہیں. یہ توحید خبر ہی ہے, ہم خبر دیتے ہیں. جیسے کہتے ہیں یہ لمبا ہے, میں نے نہیں لمبا بنایا, یہ لمبا, میں خبر دے رہا ہوں. یہ سچا ہے, تو میں کہتا بھائی یہ سچا ہے, میں نے نہیں سچا بنایا, یہ سچا, میں خبر دے رہا ہوں. تو اللہ احد ہے, واحد ہے, ہم خبر دیتے ہیں. اچھا, واحد اور احد جب ایک جگہ استعمال, جیسے وہ عموم اور خصوص ہوتا ہے نا, ایمان اسلام, اسی طرح واحد اور احد میں عموم اور خصوص ہے. اذا اجتماع اشترک, اذا افترق اجتماع, میں پہلے بتا چکا ہوں. احد اور واحد میں, ٹھیک ہے, میں بول گیا تھا, بتا دوں. احد اور واحد میں کیا ہے؟ عموم اور خصوص. اذا اجتماع افترق, اذا افترق اجتماع. جب آپ صرف ہوتے ہیں اللہ احد ہے, اس میں سب کچھ مراد ہے کہ نہ کوئی مخلوق میں الہ نہ ہوگا. واحد کا معنی بھی یہ ہے. جب اجتماع, واحد اور احد الگ الگ ترجمہ کیا جائے پھر الگ الگ معنی ہوتا ہے. جیسے ایمان اور اسلام میں, مسکین میں, اس میں, ٹھیک ہے. آپ طالب علم میں, آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی بات, نہیں آئی تو پوچھ کیجیے گا, ٹھیک ہے کہ نہیں. جیسے مسکین, اور جب میں کہتا ہوں اسلام لے کر آؤ تو اس کے اندر ایمان بھی داخل ہے. جب میں کہتا ہوں ایمان لو, اس کے اندر اسلام بھی داخل ہے. لیکن جب میں الگ الگ کروں, یہ اسلام ہے, یہ ایمان ہے, تو پھر الگ الگ تعریف ہے. جیسے تقدیر میں ہم نے پڑھا تھا, قضا میں اور قدر میں, قضا اور قدر میں کیا فرق ہے, وہاں پڑھایا تھا یہ مسئلہ. اس طرح احد اور واحد, اذا اجتماع افترق, اذا افترق اجتماع. تو یہ توحید خبر ہی ہے. اچھا, ایک اور بات, میں صرف اشکالات, چونکہ ٹائم نہیں ہے, جو بڑے بڑے تماشے ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں. ابن تیمیہ پر بہت سارے لوگوں نے رد کیا ہے, کتابیں بھری پڑھی ہے, آپ باہر جا کر دیکھیں گے. کہتے ہیں کہ یہ توحید کی 3 قسمت, کہ توحید ربوبیہ, الوہیہ, اسماء و صفات, یہ بدعت ہے اور یہ ابن تیمیہ لے کر آیا ہے. یہ توحید کیا ہے؟ بدعت ہے, اور یہ کیا ہے؟ ابن تیمیہ لے کر آیا ہے. اس سے پہلے یہ توحید نہیں تھی, اس سے پہلے یہ توحید نہیں تھی, یہ بدعت ہے. تو یہ کون لے کر آیا ہے؟ ابن تیمیہ لے کر آیا ہے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے بتاؤں کہ یہ توحید ابن تیمیہ لے کر نہیں آیا رحمۃ اللہ علیہ, بلکہ یہ سب سے پہلے توحید کی یہ جو 3 تقسیم بنائی ہے, ابو یوسف, امام ابو یوسف جو 182 ہجری میں فوت ہوتے ہیں, جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے. یہ سب سے پہلے تقسیم کس نے کی تھی؟ ابو یوسف نے, جو ابو حنیفہ کے شاگرد تھے 182 میں. ان کے پورے اقوال کو نقل کیا ہے سند کے ساتھ ابن مندہ نے فی کتاب التوحید میں. ابن مندہ نے اپنی کتاب التوحید میں ان کے اقوال کو نقل کیا ہے. آپ وہاں جا کر پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. وہاں جا کر 3 جلد صفحہ 304 میں وہاں پر اس کو نقل کیا ہے, جا کر پڑھیں. اور اسی طرح ابن بطہ نے اور ابانہ میں اور اس چیز کو بھی ذکر کیا, انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. امام ابن مندہ نے کتاب التوحید میں اور اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. اور اسی طرح اور سے بہت سارے لوگوں نے اس کا ذکر کیا ہے. یعنی یہ پہلی تقسیم موجود تھی, لیکن ابن تیمیہ نے آ کر اس کو پورے عروج کے ساتھ اس کو آگے اٹھایا ہے. تو ابن جریر طبری نے اور اسی طرح شیخ الاسلام ابن قیم نے, زبیدی نے, تاج شیخ چنکیتی, ان لوگوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر بات کی ہے. تو یہ سب سے پہلے یہ بدعت نکالنے والے ابن تیمیہ نہیں, اس سے پہلے کئی ہیں, اور سب سے پہلے جن سے ملتی ہے وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام یوسف سے ملتی ہے. انہوں نے صحیح سند کے ساتھ علماء نے ان کا قول ذکر کی ہے اس سے پہلے یہ, ٹھیک ہے. تو کیا یہ تقسیم بدعت ہے؟ یہ تقسیم بدعت نہیں ہے. اس لیے بدعت نہیں ہے کہ یہ جیسے شروط الصلاۃ, ارکان الصلاۃ, واجبات الصلاۃ, ارکان حج, واجبات الحج, یہ اس طرح کی تقسیم ہے. یہ کسی یہ بیان ہے, توضیح ہے,
انہوں نے کسی چیز کو کم نہیں کیا، کسی چیز کو زیادہ نہیں کیا. لم یاتوا بشیء زائد ولا ينکروا ثابتا، کسی ثابت چیز کا انکار نہیں کیا، کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے، بلکہ جو چیز موجود ہے مثلا کرو رب قرآن میں نہیں ہے، الہ توحید الوہیہ قرآن میں نہیں ہے، ادلہ موجود ہے، اس کی تشریح کی، توضیح کی، بیان کیا ہے. انہوں نے کسی چیز کو زیادہ یا کم نہیں کیا کہ ہم اس کو بدعت کہیں. ٹھیک ہے، اس کو زیادہ اور کم نہیں کیا کہ ہم اس کو بدعت کہیں، بلکہ انہوں نے کیا کیا، اگر اس چیز کو کھول کر عوام کو سمجھانے کے لیے، جیسے ہم کیا کہتے ہیں یہ واجبات الصلاۃ ہیں، یہ ارکان الصلاۃ ہیں، یہ شروط الصلاۃ ہیں، یہ فلاں فلاں، تاکہ لڑکے کو، طالب علم کو، انسان کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. یہ اس طرح کی بات ہے. جیسے آپ نام میں کہتے ہیں یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ حال ہے، یہ تمیز ہے، یہ مشتقات ہیں، یہ جامد ہے، یہ فلاں ہے، یہ اصطلاحات ہیں نام کو سمجھنے کے لیے، صرف کو سمجھنے کے لیے. اسی طرح یہ جو ہے توحید کو سمجھنے کے لیے، اس کی توضیح اور بیان کرنے کے لیے ہیں، اور یہ کوئی یہ کیا کہتے ہیں بدعت نہیں ہے. یہ کیا بدعت نہیں ہے. اب توحید کی 3 قسمیں ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ توحید کی 3 قسمیں ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن و سنت سے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ توحید کی 3 قسمیں ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل ہے استقراء، تتبع، البحث. استقراء، تتبع، البحث، تحقیق. جیسے کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف. اس کی کیا دلیل ہے؟ کون سی آیت ہے، کون سی حدیث ہے؟ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، یہی پڑھتے ہیں نا، اسم، فعل، حرف. چوتھا نہیں ہے. چوتھا بنایا ہے لیکن مانتے نہیں ہے. وہ کیا؟ اسم، فعل. جو اسم بھی ہے، فعل بھی ہے، لیکن اس کو مانتے نہیں، وہ الگ بحث ہے. لیکن 3 قسمیں بناتے ہیں زیادہ تر، اسم، فعل، حرف. دلیل کیا ہے؟ استقراء. استقراء کیا ہوتا ہے کہ ڈھونڈنے والوں نے ڈھونڈا، تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی، ان کو چوتھی قسم ملی نہیں. چوتھی ہوتی تو ذکر کرتے، چوتھی ملی نہیں. ڈھونڈنے والوں نے ڈھونڈا، تلاش کرنے والوں نے تلاش کیا، بس سب کچھ ہوا، لیکن چوتھی ملی نہیں. ملی 3 ہے. یہ استقراء ہے، یہ دلیل ہے. بس مسجد میں کتنے پنکھے گنے ہم نے، ڈھونڈے اتنے، اب اس کے کتنے اتنے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ ڈھونڈے ہیں اتنے، چوتھے ہے ہی، اس سے زیادہ ہے ہی، اس سے زیادہ ہے ہی نہیں. یہ جس کی دلیل کیا ہے؟ تتبع والاستقراء. اس کی پہلی دلیل ہے. بس کافی ہے. یہ اصل میں کچھ باتیں میں اور کرنا چاہتا ہوں، ورنہ چھوڑ جائیں چونکہ وقت کم ہے. توحید پہ بہت ساری اور باتیں ہیں موجود. یہ کہ توحید اہل السنہ والجماعہ کی، اس سے پہلے ابن عربی آیا، ابن حلاج وہ آیا. ابن عربی نے آ کر تو کہا کہ یہ مخلوق اللہ ہے. اس کے اوپر اس کی کتاب فصوص الحکم آپ پڑھ کے دیکھیں. فصوص الحکم، فا سواد، ٹھیک ہے، سواد، فصوص، فا سواد واو سواد، فصوص الحکم. تو اس کے اندر اس نے بڑے دلائل لکھے ہیں، آپ پڑھیں گے تو آپ کی دماغ عقل ہلا کے رکھ دے گا. وہ اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ مخلوق ہی اللہ ہے. اور کچھ یہ کہتے ہیں، یہ نظریہ بھی ہے کہ یہ مخلوق اللہ کا حصہ ہے. ساری یہ مخلوق ہی نہیں بلکہ کچھ اور بھی اللہ ہے، لیکن یہ بھی اللہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، دیکھا جاؤں، تو اللہ نے اپنے آپ کو چاہا کہ میں دیکھا جاؤں، پہچانا جاؤں، تو اللہ نے اپنے آپ سے اس مخلوق کو نکالا، اپنے آپ سے اس مخلوق کو نکالا. اب اور اللہ نہیں ہے، بس یہی اللہ ہے. جیسے آپ دانہ ڈالتے ہیں کہاں پر؟ زمین میں، تو دانہ درخت بن جاتا ہے، دانہ درخت بن جاتا ہے. تو اب جا کر آپ دانے کو ڈھونڈیں تو دانہ کہیں نہیں ہے بھائی،
یہ درختی دانہ ہے، یہ درختی دانہ ہے جس کے اندر سے یہ نکلا ہے، اب اور کوئی نہیں ہے۔ تو وہ اس طرح کی مثالیں دے دے کر تو اس نے مطمئن کیا ہے اس اپنی کتاب میں۔ اور یہ فلسفہ پھر اتنا پھیلا بر صغیر میں۔ سب سے پہلے اس وقت دولت عثمانیہ جو آپ ڈرامے دیکھ رہے ہیں آج کل، ترکی کے ڈرامے، تو عثمانیہ جو حکومت اس وقت نئی نئی اٹھ رہی تھی، اس وقت مسلمان پٹ رہے تھے پوری دنیا میں۔ چنگیز، منگول حکومتیں گر چکی تھی، دولت عباسیہ گر چکی تھی، ایک عجیب ماحول بنا ہوا تھا۔ تو اس وقت یہ حکومت تھوڑی تھوڑی سر اٹھا رہی تھی، دولت عثمانیہ ایک قبیلے کی شکل سے منگولوں کے خلاف لڑتی تھی، کبھی کامیاب کبھی ناکام، لیکن ہمت سے لڑ رہے تھے۔ اس وقت یہ ابن عربی وہاں سے اندلس سے اٹھ کر اس کے اندر آ گیا، تو مسلمانوں کے پاس کوئی سوچ نظریہ تھا ہی نہیں اس ٹائم۔ اس وقت جنگی حالت میں کہ کسی طرح ان منگول کافروں سے جان چھڑائیں جو وحشی بنے ہوئے تھے، تو اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تو اس نے اس وقت یہ زہر اس کے اندر پھیلایا۔ منگولوں کی حالت یہ تھی کہ وہ کسی کو بولتے تھے یہاں ٹھہرا ہو جب میں تلوار لے کر آؤں گا تو میں قتل کروں گا، وہ بھول گیا لیکن وہ بیٹھا ہوا ہے، بھاگ نہیں رہا کہ وہ تلوار لینے گیا ہوا واپس آ کر مجھے قتل کرے گا، میں بیٹھا رہوں، بھاگ گیا تو اور مارے گا۔ اتنا ان کا یعنی روب ان کے اوپر تھا، مسلمانوں کے اوپر، کہ اس نے مشہور قصے ہیں کہ وہ جگہ آتے لوگوں کو جمع کر جاتے، یہاں بیٹھے رہو ہم شام کو آ کر قتل کریں گے، کوئی دروازہ نہیں بند کرتے تھے، وہ بیٹھے رہتے تھے قتل ہونے کے لیے، ان کو بھاگنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اتنا روب اور دباؤ، اتنا ڈر اور خوف تھا۔ دولت عباسیہ گر چکی، اور سب سے پہلے جو اس نے بخارا پر حملہ کیا تو مسلمانوں پہ غلبہ نہیں حاصل کر پا رہا تھا، بہت تھک گیا، اتنا تھک گیا کہ اس نے آخر ہو کر کیا کہا کہ میرے ساتھ صلح کر لو، تو جنگ بندی کرتے ہیں، تو مجھ سے صلح کر لو کہ میں تمہیں یہ دوں گا وہ دوں گا، میں چلا جاؤں گا، میں اتنا اپنا مال بھی سب چھوڑ جاؤں گا تمہارے لیے۔ جب اس نے یہ پیغام بھیجا تو مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا، کچھ نے کہا صلح کرو، کچھ نے کہا نہیں کریں گے۔ جنہوں نے کہا اگر یہ ڈر رہا ہے ہم سے، اگر یہ ڈر نہیں ہوتا تو ہمیں صلح کے لیے پیغام نہیں بھیجتا۔ دوسرے کہنے لگے ہم اتنے عرصے سے لڑ رہے تھک گئے، تو اگر ہم ناکام ہو گئے تو یہ ہمیں مار دے گا، اس لیے بچنے کا بہترین ہمیں مال بھی دے رہا ہے۔ تو اب ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، اور یہ جو صلح کرنا چاہتے تھے یہ اس کے پاس گئے کہ ہم چاہتے ہیں، وہ نہیں مانتے۔ اس نے کہا میں تمہیں اسلحہ ساتھ ہی دیتا ہوں، تم پر حملہ کرو، جب تم جیت جاؤ گے تو تمہیں میں بخارا کا بادشاہ بنا دوں گا۔ انہوں نے پھر چنگیز کے ساتھ مل کر ان سے لڑا، ان کو فتح کیا۔ جب وہ بخارا کو فتح کر چکا تو اس نے سب سے پہلے ان کو قتل کیا جو صلح کرنے آئے تھے۔ اس نے کہا جو اپنے بھائیوں کو قتل کر سکتے ہیں میں تو تمہارا لگتا ہی کچھ نہیں۔ اور دولت خوازمہ جلال الدین خوازم کے نام سے مشہور ہے، اس نے ناک چنے چپا دیے تھے چنگیز خان کا، بس سے باہر کر دیا تھا تن تنا۔ پھر اس نے آخری وار کرنا چاہا تو عباسی حکومت اس وقت جلال الدین خوازم سے ڈرتی تھی۔ جلال الدین خامس جو ہے یہ کیا ہے، بڑی اس کی الگ تاریخ ہے۔ تو اس نے عباسیوں سے صلح کی کہ اس طرف سے تم حملہ کرو، اس طرف سے میں کروں، تو چنگیزیوں کو ایک ہی وقت میں ختم کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، عباسی تیار ہو گئے، لیکن چنگیز نے عباسیوں سے صلح کر لی کیا کہ تم اس کو دھوکہ دو، ورنہ اگر یہ میں مر گیا تو اس کے بعد یہ تمہیں مارے گا، کہ جلال الدین خوازم تم پر حملہ کرے گا، تم سے حکومت چھینے گا، اس لیے اس کو مارنے کا بہترین وقت یہ ہے، تم اس کو مارو، میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں۔ تو وہ عباسی پیچھے ہٹ گئے تو چنگیز وہاں سے اندر آ گیا، دھوکے سے جلال الدین خوازم کو شکست دی۔ یہ مسلمانوں کی پرانی روایات ہے دھوکہ دینا۔ اور اسی طرح عباسیوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی علاقوں کی، سب سے پہلے فوج کو کہا فوج کو کیوں رکھا ہوا ہے، اس کو ختم کرو، اس کو گھر بھیجو۔ فوج کو گھر بھیجا، پھر علاقوں داخل ہوا، پھر عباسی حکومت گئی۔ اور جب مسلمان سامنے کھڑے ہوئے، عین الجالوت کا وہ قصہ، رکن الدین بیبرس، اس کو پتہ چلا، وہ بڑا ہوشیار آدمی تھا، اس نے اپنی فوج جمع کی، جب علاقوں نے مصر وغیرہ یہ سارے علاقے فتح کر کے اس کو بھیجا کہ غلام بن کر کے میرے پاس آ جاؤ ورنہ میں تمہیں آ کر ماروں گا، ختم کر دوں گا۔
اس نے ان کے سب کے سر کاٹ کے واپس بھیج دیے تحفے میں، سارے سفیروں کے۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے بہت سارے مسلمانوں کے سفراء کو سر کاٹ کر مسلمانوں کو سر کاٹ کر بھیجے، اور اپنے بڑے تقریباً 24-25 ہزار کمانڈو بھیجے کہ جا کر تم کیا کرو، کیا تھا اس کا نام، مصر ہی تھا نا وہ تو، مصر میں، ہاں تو یہ تو اس نے فتح کیا تھا، یہ شام اور یہ علاقے فلسطین فتح کیے تھے۔ تو اس وقت بیبرس رکن الدین نے ان سب 20,000 کے سر کاٹ کے بھیج دیے۔ اس وقت اس نے اپنی فوج چین جالوت میں جمع کرنے کے بعد کیا کیا، وہ پیچھے ان کا بادشاہ مر گیا، ادھر گیا، اس نے راتوں رات حملہ کر دیا رکن الدین بیبرس نے اس کے اوپر، اور حملہ کر کے سب سے پہلی انٹرنیشنل شکست جو دی تھی وہ اس کو دی تھی، اس رکن الدین بیبرس نے۔ وہ ایک غلام آدمی تھا۔ پھر اس کے بعد وہ درکت بنی کہ جگہ جگہ پہ یہ قتل عام ہوتا رہا، پھر ان کا وجود ہی ختم ہو گیا، مسلمانوں نے ختم کیا۔ یہ دولت، یہ جو ملک جو تھا، یہ ممالک نے ان کو شکست دی۔ جب مسلمان آپس میں دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، اللہ کی مدد نہیں آتی، تباہ ہوتے ہیں۔ جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ طوفانوں کو شکست دے دیتے ہیں، ساری دنیا کو شکست دینے کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس دن زوال شروع ہوتا ہے جب یہ آپس میں لڑتے ہیں۔ یہ ایک تاریخ ہے، میں پتہ نہیں کہاں چلا گیا، کہاں سے نکل گیا، تاریخ میں پہنچ گیا، تو پتہ نہیں کہاں سے بات چل رہی تھی، ابن عربی سے۔ تو ابن عربی وہاں آیا، مسلمانوں کے درمیان یہ زہر ڈالا کہ یہ مخلوق ہی اللہ ہے۔ اور اس بر صغیر میں جو وہ غلام آئے تھے ترکی، آپ کو پتہ ہے غوری، شہاب الدین غوری کے بعد اس کے 7 غلام ترکی تھے۔ شہاب الدین غوری تک یہاں سلفی زمانہ تھا، سلفی قوتیں تھیں۔ وہ ترکی سے وہ غلام آئے، انہوں نے آ کر یہاں پر وہی صوفیت داخل کی، اور یہاں پر کیا تھا کہ الفصوص مقدم علی النصوص، فصوص مقدم النصوص کے اوپر، فصوص الحکم ابن عربی کی کتاب۔ جہاں کسی کو بولو قرآن یہ کہتا ہے، حدیث، لوگ وہاں سے پاگل ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ جیسے ہم آج کوئی بات عقیدی کہتے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ پاگل ہے۔ تو یہ کہ اس وقت قرآن و سنت کو کہتے ہیں، مناظرہ ہوا تو اس نے کہا قرآن میں لکھا، کہتے ہیں پاگل، قرآن کی دلیل تھوڑی ہوتی ہے، فصوص الحکم پیش کرو، جو ابن عربی کی فلسفہ لکھا ہے اس سے دلیل پیش کرو۔ تو سب سے پہلے اس نظریے کے خلاف اٹھا احمد سرہندی، مجدد الف ثانی۔ بادشاہوں نے مارا، قید کیا، بہت کچھ ظلم ہوا۔ اس نے کہا نہیں، نصوص مقدم ہے فصوص کے اوپر، نصوص یعنی قرآن و سنت مقدم ہے کس کے اوپر، فصوص کے اوپر، فصوص الحکم کے اوپر۔ ابن عربی کی فلسفے نظریے کا اس نے مقابلہ کیا بر صغیر میں، اور بہت شکست دی۔ اس فصوص الحکم کی وجہ سے بر صغیر میں ایک الگ دین بنا تھا، ہندو اور مسلمانوں کو ملا کر ایک نیا دین بنا تھا، وہ دین، اس کے خلاف وہ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا اس کتاب کو ہٹاؤ، یہ فصوص الحکم بیکار ہے، اس کی جگہ کیا لاؤ، نصوص لے کر آؤ۔ اس لیے اہل حدیث اس کو بہت چڑھاتے ہیں، بہت چڑھاتے، کیوں کہ وہ اہل حدیثوں کا کام کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا کہ نصوص مقدم ہے فصوص کے اوپر۔ یہ تو عید ہے بھائی، جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کا بتا رہا ہوں۔ وہ جیلوں میں مار داڑ، ایک بڑی تحریک چل رہی تھی، اس نے کہا نہیں، قرآن و سنت مقدم ہے۔ تو یہاں تک کہ وہ غالب آیا، لیکن اس نے ایک نیا نظریہ لگا دیا۔ وہ کیا کہ وحدت الشہود کا، وحدت الشہود کیا تھا کہ مخلوق اللہ کا سایہ ہے، یہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کا سایہ ہے۔ ابن عربی کیا کہتا تھا کہ یہ اللہ ہے، مخلوق ہی اللہ ہے، لیکن اس نے اگر کیا کہا کہ یہ اللہ کا سایہ ذل اللہ۔ جیسے آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ کو تصویر نظر آتی ہے، آپ ہٹیں تو وہ بھی ہٹے، پانی کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ کو اپنا سایہ نظر آتا ہے نا۔ کہتے ہیں یہ مخلوق اللہ کا سایہ، وہ نیا نظریہ لے کر آئے وحدت الشہود کا، یہ وحدت الوجود و وحدت الشہود کا۔ اس سے پہلے وہ جو تھا ابن حلاج تھا، وہ کیا کہتا تھا، وہ حلول کا قائل تھا، وہ حلول کا قائل تھا۔ یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اہل حدیث جو نا وہ شاہ ولی اللہ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ اس نے سب سے بڑا جو اہل حدیثوں کا کام کیا وہ یہ کیا کہ قرآن کا ترجمہ کیا۔ اس پر کفر کے فتوے لگے کہ قرآن کا ترجمہ کون کرتا ہے؟ یہ کوئی پڑھ بس تلاوت کرو مسئلہ ختم، یہ کوئی دلیل کے طور پر تھوڑا پیش ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، اس نے ترجمہ کیا شاہ ولی اللہ نے، تو اس کا یہ بہت بڑا کام تھا اس زمانے میں جو اس نے کیا۔ ورنہ اس کی کتاب صوفیت میں پڑھیں تو اس کو مسلمان کہنا مشکل لگتا ہے۔
شاہ ولی اللہ کی صوفیت کے اوپر جو کتابیں ہیں وہ پڑھیں عقیدے، تو انسان حیران ہو جاتا ہے اس کو مسلمان بھی کہیں کہ نہیں کہیں. لیکن اہل حدیثوں کا اس نے کام کیا کیا؟ اہل حدیثوں کا ایک تو قرآن کا ترجمہ کیا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ قرآن و سنت آ جائے پھر کسی کی تقلید جائز نہیں، اور اہل حدیثوں کے منہج کو لکھ کر اس نے آگے کیا. اس لیے آج تک سارے اہل حدیث کیا ہے، کیا کہتے ہیں، مجدد الفسانی اور اسی طرح شاہ ولی اللہ کو مانتے ہیں کہ ان کا بڑا کام، اس زمانے میں یہ کام بھی بڑی بات تھی، راستے صاف ہو گئے. اس لیے آج ہم جب دیکھتے ہیں اپنے پرانے سابقین کو تو ہمیں ان کے بارے میں بڑی عجیب عجیب چیزیں نظر آتی ہیں، تعویذوں کے قائل ہیں، کبھی کس کے کبھی کیا. وہی وہ زمانہ ہی ایسا تھا، وہ زمانہ ہی ایسا تھا. یہ تو جب سعودی حکومت بنی تو لوگوں کے اسماء و صفات میں عقیدے ٹھیک ہوئے، ورنہ بر صغیر میں سارے اہل حدیث اشعری تھے، ماتوریدی تھے، سارے اشعری اور ماتوریدی تھے. سناب امرتسری گئے تھے ملک عبدالعزیز کے ساتھ، باقاعدہ وہ مناظرہ ہوا، وہ اسے کہتا اتق اللہ، پھر وہ واپس آئے وہاں سے تو رجوع کیا. سناب امرتسری وہاں علماء سے مناظرے کرتے رہے، پھر رجوع کیا، وہ رجوع باقاعدہ ثابت ہے، انہوں نے لکھ کر رجوع کیا سناب امرتسری نے. جب سارے پہلے اشعری ماتوریدی تھے، کیونکہ تماشا ہی اتنا تھا ابن عربی نے، لوگ قرآن و سنت کو دیکھنے سننے پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے، کہتے تھے کہ فصوص مقدم ہے نصوص کے اوپر. اس لیے ہم جب آج کی روشنی میں پچھلے ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑی عجیب چیزیں لگتی ہیں، لیکن انہوں نے اس زمانے میں شروع میں اسلام آیا تو نماز روزہ فرض نہیں ہوا. صرف یہ کہنا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، نبی کے ساتھ کھڑے ہو جانا، یہ بہت بڑا اسلام تھا. سمجھ آئی؟ یہ بہت بڑی بات تھی کہ میں سارے جہادیت مجوسیت کو چھوڑ کر نبی کے ساتھ کھڑا ہوں، نبی کے ساتھ. اس وقت اتنی بڑی بات تھی کہ قرآن و سنت کا مانو اس بر صغیر میں. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ تاریخ کیا ہے، ہم اینک دوسری لگایا کریں. ہم بھی آپ کو یہ بتاتے ہیں نا جب کہ یہاں پر پہلے علماء یہ عقیدت آپ پڑھتے ہیں نا، بڑے آرام کی ہوتی ہے. جیسے میں ابھی بتایا کہ وہ ابھی بڑے بڑے صوفیاء موجود ہیں ہمارے یہاں، تو وہ صوفیاء میں اگر ان کی حقیقت نہیں میں بولوں تو علامہ احسان اللہ زین نے جب صوفیت کتاب لکھی، کہنے لگے کہ میں نے یہ ارادہ تھا کہ صحیح صوفیت کو الگ کروں گا اور غلط صوفیت کو الگ کروں گا، ان دونوں کو الگ الگ کر کے میں رکھوں گا. میں صحیح صوفیت کا قائل تھا. کہنے لگا جب میں نے مطالعہ شروع کیا، آپ پڑھیں اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں، کہنے لگے جب میں نے مطالعہ شروع کیا صوفیت، ذرا کتاب لکھتا ہے بندہ تو پڑھتا ہے، مخالف دوست ساری کتابیں پڑھتا ہے، ایسے ہی تو پڑھ کے نہیں لکھا تھا. تو کہتے ہیں میں نے جب تحقیق شروع کی تو مجھے پتا چلا کوئی صوفی بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ گمراہ نہ ہو، جب تک وہ غلو نہ کرے، جب تک وہ غلو نہ کرے، پٹری سے اترے نہیں، وہ صوفی بن ہی نہیں سکتا. یہ صوفیت ہے. اور ہمارے بر صغیر میں ہمارے بڑے بڑے مشائخ صوفی بڑا فخر سمجھتے تھے. کیوں کہ زمانہ ایسا تھا، ان کا کوئی قصور نہیں. آبا بھائی سناب اللہ امرتسری کتنا بڑا عالم، کتنے بڑے عالم، لیکن ان کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا. یہاں زمانہ ہی ایسا، ماحول ہی ایسا، معاشرہ ہی ایسا. اس وقت بڑے بڑے طوفان جو تھے ان کے سامنے لڑ رہے تھے. اس لیے محمد بن عبد الوہاب نے جو کام کیا ہے توحید کے اوپر، وہ صدیوں کے بعد ہوا ہے، صدیوں کے بعد ہوا ہے. اور ابن تیمیہ کے اس ماحول کو دوبارہ زندہ کیا ہے اس نے. وہ جو شام کی جو حدیثیں آتی ہیں نا، شام کی خیرات و برکات کی حدیثیں، شام کی تفصیل، تو ابن تیمیہ شام میں تھے، شام میں یہ سارا کام کیا. وہی شام کا علم دوبارہ مکہ اور مدینہ میں آیا، دوبارہ ایک تحریک برپا ہوئی اور ایک نئی حکومت بنی. اس لیے خالص توحید، بہترین توحید اس بر صغیر میں سب سے پہلے توحید خالص شاہ بدی الدین راشدی صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. لوگوں نے کہا یہ کیا لکھ دیا، سمجھ نہیں آتی، کوئی باتیں شروع کر دی. حالانکہ کچھ نہیں لکھا، بہت معمولی سی چیز انہوں نے لکھی تھی، معمولی سی، کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، معمولی سی لکھا، اتنا زیادہ نہیں لکھا. اور صرف سلف صالحین کے اقوال نقل کیے، وہ بھی اہل حدیث کو ہضم نہیں ہو رہی تھی. اب تو بہت کچھ ٹھیک ہو گیا ہے. سعودیہ کا یہاں آنا، یہاں کے طلباء کو وہاں جا کر پڑھنا، عقیدہ سیکھنا، بہت ترقی کر گئے. اس لیے سعودیہ حکومت آئی، عربی زبان اوپر اٹھی، توحید اوپر گئی، علم اوپر گیا، کتابیں اوپر گئیں. اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں، بادشاہ تھی، کبھی حج نہیں کرتے تھے، اسلام کو جانتے نہیں تھے، قرآن و سنت کو پڑھنے پڑھانے کا کوئی کام نہیں تھا. بس چلے کاٹو اور بس کشف ہوتے رہے اور جو مرضی کرتے رہو. کوئی ابن حلاج کے راستے پر، کوئی کدھر چل رہا ہے اپنی مرضی سے. اسلام کا جتنا سسٹم خراب ہوا ہے
اس مملکت میں ہوا ہے دولت عثمانیہ کے دور میں. انہوں نے ظاہری جنگیں یورپ سے جاری رکھی، کوئی شک نہیں، ایک بڑا، لیکن جب اوپر سے ڈھکنا ہٹا اندر کچھ بھی نہیں تھا. کچھ اندر ہوتا تو آتا ترک آ کر نماز کو منسوخ نہ کرتا اور کوئی تحریک نہ اٹھتی. عربی زبان پہ پابندی، اذان پہ پابندی، کس کس پہ پابندی، کوئی بولا ہی نہیں. ایسا نہیں ہوتا. اگر اندر کام ہو رہا ہوتا اسلام کے اوپر تو یہ زمانہ نہیں آتا. اندلس میں مسلمان ختم ہوئے، سب سے پہلے مدرسے ختم ہوئے، علماء ختم ہوئے. اس طرح سے اس بر صغیر میں علماء اور یہ مدرسے جو کام کر رہے ہیں، یہیں سے تو عقیدے ٹھیک ہوتے ہیں. آپ سیکھ رہے ہیں نا، کل آپ مدرسے میں رہیں گے، اس عقیدے کو جو میں پڑھانے سے اور کہیں اچھا طریقے سے آگے بڑھائیں گے اپنی نسلوں کو مطالعہ کر کے. تو جو قومیں اپنے علماء اور طلباء کو چھوڑ دیتی ہیں دین کا کام، وہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے. اسلام بر صغیر میں جب غالباً نہرو نے کہا تھا کہ اسلام وہاں 800 سال رہ کر ختم ہو سکتا ہے تو بر صغیر سے کیوں نہیں ختم ہو سکتا؟ تو میں نے جواب دیا تھا کہ جب تک یہ علماء موجود ہے اور مدرسے موجود ہیں تم ختم نہیں کر سکتے. ورنہ یہ گورنمنٹ کو تیار ہی نہیں ہے اسلام پڑھانے کے لیے. کوئی گورنمنٹ تیار ہے اسلام پڑھانے کے لیے؟ تیار نہیں ہے، سوچے ہی نہیں ہے. تو یہ جگہیں جو ہم نے رکھی ہوئی ہیں، ہمیں آپس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے. ہمیں قرآن و سنت کو پڑھو، پڑھاؤ، حدیثیں پڑھاؤ. کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، کہتے یار کیا پڑھا، یہ پڑھو بھائی، یہ لکھا ہوا سلف کی کتابیں پڑھو، دوبارہ زندہ کرو. عروج و زوال انسانوں سے آتے ہیں. اب آپ یہاں سے فارغ ہو کر جا کر کیا دکان کھول لیں کپڑے کی، وہ یہ کھول دیتا ہے، تو پھر اسلام کون سے آگے بڑھے گا؟ کنڈکٹر ڈرائیور اسکول کے کنڈکٹر وہ تھوڑے کرتے ہیں. اور یہ بیماری یہ ہے کہ یہ دنیا والے مسجد میں بھی آ جائیں نا پھر بھی اپنا حکم چلاتے ہیں. اپنا نظام اپنے کنٹرول میں کرو، آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ توحید کو آگے بڑھو. اس توحید اور اسلام کے ساتھ تمہاری عزت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو میں شاید پتہ نہیں کل آئیں یا نہیں آئیں، یا آخری دن تھا تو میں نے پتہ نہیں کوئی باتیں، اصل میں تاریخ کے حوالے سے جب بولتا ہے نا، بہت سارے علماء کہتے ہیں یہ توحید جو تم بیان کرتے ہو ہمارے تو سلف نہیں جانتے تھے. یہاں مثلا پنجاب کے بڑے بڑے علماء ہیں، وہ ان کو نہیں پتا. ہم لوگ تو سعودیہ سے پڑھ کر آئے، آگے پیچھے یہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تو یا تو ہم یہ چیزیں نہیں جانتے، کیا وہ جہنم میں گئے؟ وہ اللہ کے بندے، ہمیں تو اپنے بارے میں نہیں پتا جنت میں جائیں گے جنت. اس کے لوگ الٹی بات سمجھتے ہیں. بھائی ہمارے جو سلف ہے ان کو برا نہیں کہتے، لیکن اسلام کے اوپر دور ایک ایسا آیا، ایک ایسا زمانہ آیا کہ مسلمان بالکل پیچھے چلے گئے، بیک پہ چلے گئے. میں اپنے گاؤں کی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ پورے علاقے محلے میں، یعنی کہ سمجھ لیں کہ پورا بڑا علاقہ ہے، اس علاقے میں شاید 1 یا 2 قرآن نہیں تھی. وہ قرآن گھومتا رہتا تھا. جس گھر میں آتا تو پہلے سارے ناتے، گھر کو صاف کرتے، کلر وغیرہ کرتے. وہ کہ آج گھر آتا نہیں تھا کسی کو پڑھنا، پھر انگلیاں پھیرتے، بسم اللہ کا قرآن، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ایسا میں سوچتا تھا کہ اسلام اتنی بیک بر صغیر سے کیسے چلا گیا؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہی تھی کہ وہی فلسفے پڑھائے جا رہے تھے، وہ فصوص الحکم پڑھائی جا رہی تھی ابن عربی کے کول، اور وہی تماشے پڑھائے جا رہے تھے، قوالیاں اور سارا کچھ ہو رہا تھا. قرآن و سنت کو پڑھنے پڑھانے کا نہ کوئی عقیدہ تھا، کوئی نظریہ تھا. ہر علاقے میں پیر ہوتے تھے، پیروں کی بس بمبار ہوتی تھی، قبروں پہ بیٹھے ہوئے فتوے دیتے، جو دھاگے دیتے اور چن دیتے، بس یہ پوچھی ہوئی سرکار ہے، یہی کچھ تماشے ہوتے تھے. ابن عربی کا عقیدہ یہی کچھ سکھاتا ہے. اسی لیے تو یہ شرک و غرض، سارے مزار، سارے تماشے بنے ہوئے. اب آپ اٹھیں اور تبدیلی لے کر آئے. تبدیلی سے مراد علم کے ذریعے لوگوں کو پڑھیں، پڑھائیں. لوگ سنتی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، حق کو ڈھونڈتے ہیں. پرانے بابے نہیں مانتے، چھوٹوں پہ محنت کریں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھائیں، وہ مانیں گے، وہ آگے چل کے یہ کام کریں گے. ٹھیک ہے بھائی؟ اس لیے میں آپ کو یہ باتیں کر رہا ہوں، یہاں سے جا کر غافل ہو کے نہیں بننا. ہم نے تو صرف ایک لائٹ چلائی ہے، دیکھو ادھر کچھ ہے، باقی تحقیق کرنا آپ کا کام ہے. ہاں، اس سے ابھی کوئی یہ نہیں کہ ہم نے توحید سیکھ لی ہے، ایسا نہیں. آپ اس کو پڑھنا شروع کریں، سمجھنا شروع کریں. جس کے سارے انبیاء، آج تک دماغ یہی ہے. لڑکا سوچتا ہے میں ناپ سیکھ لوں، بس بڑی بات ہے، بس مجھے سب کچھ آ گیا. سب کچھ سیکھنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ توحید سیکھنا اس کے دماغ میں نہیں آتی، چونکہ مارکیٹ میں نہیں ہے، ویلیو نہیں ہے، اس کو خریدنے والا کوئی نہیں ہے، یہ چیز بازار میں بکتی نہیں ہے. آپ اس کتاب کو لے کے جو کہیں گے یہ کیا چیز ہے، ہماری سمجھ نہیں آتی، چھوڑو اس کو ادھر.
پڑی رہے گی کسی مکتبے میں سالوں، کوئی اس کو خریدنے والا تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے اب مارکیٹ میں آپ نے کام کرنا ہے، اس کو پڑھو، پڑھاؤ، دیکھو، سنو، عقیدہ پڑھاؤ۔ اب دیکھیں نا، بریلویوں میں بڑے بڑے ناوی ہیں، بڑے بڑے صرفی ہیں، شیعوں میں بڑے بڑے ناوی ہیں، صرفی ہیں، میراث رکھنے والے سارے بڑے بڑے موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، لیکن عقیدہ سفارے کسی کا بھی عقیدہ سے اہل حدیث جو سب سے زیادہ عقیدے والے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتایا کہ اب سعودیہ سے عقیدہ سیکھ کر ہمارے اندر تبدیلی آ رہا ہے۔ یہ ہمارے بڑے صغیر حسینی یزیدی یہ کیا چکر ہے؟ اگر سعودیہ سے پڑھے ہوتے تو یہ بات کرتے کبھی نہیں کرتے۔ سب سے پہلے میرے سامنے میرے ایک استاد نے کہا کہ یزید رحمۃ اللہ علیہ، تو میرا جسم کانپنا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا سر آپ نے کچھ کہہ دیا۔ کہنے لگے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ انہوں نے محسوس کیا کہ اس کو سے طبیعت خراب ہو گئی، کچھ ہو گیا، ایک دم اس کے چہرہ سارا کچھ بگڑ گیا، کہ عجیب کیفیت ہو گئی۔ تو میں نے کہا آپ نے یزید رحمۃ اللہ علیہ کہا۔ ان کی سمجھ میں آ گئی، کہنے لگے میں نے فرعون رحمۃ اللہ تو نہیں کہا، میں نے شیطان رحمۃ اللہ تو نہیں کہا، کتنا پریشان کیوں ہو گئے؟ پھر انہوں نے اس کے اوپر سمجھایا، لیکن دل و دماغ سے کوئی چیز نیچے ہی نہیں جا رہی، کیونکہ جس ماحول میں پڑے تو ہم نے یہی سمجھا کہ یزید سے بڑا کوئی کافر ہے ہی نہیں۔ آج سعودیہ سے پوچھے وہ سارے اس کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہمارے پاکستانی سے یہاں نیچے جا ہی نہیں رہا۔ یا ہمارے بڑے بڑے خطیب جو امیر معاویہ اور ابو سفیان کو برا بلا کہتے ہیں، چونکہ وہ نظریہ لیا ہی نہیں ہے سلف صالحین کا، جو ادھر سے بس وہ دوستیاں ہو رہی ہیں، ادھر سے بس سب جمع کرنا ہے، مل جل کے گزارا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک نئے دور کی ضرورت ہے، ایک نئے دور کی ضرورت ہے۔ جو دور تمہارا ہے، اگر تم صحیح ہوئے تو زمانہ صحیح ہوگا، تم خراب ہوئے تو زمانہ خراب ہے۔ لوگ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، اہل حدیث کو دیکھ رہے ہیں کہ سعودیہ سے پڑھ کر آنے والے یہ کیا سیکھ کر آئے ہیں، جامعہ ابی بکر سے پڑھ کر کیا سیکھ کر آئے ہیں۔ علامہ صاحب کہتے تھے نا کہ زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر، کہ تم آؤ ہمیں ٹھیک کرو، ہمیں بتاؤ، کچھ ہمیں سیکھیں۔ تم جا کر کپڑے کی دکان کھول لو، پرواہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ معاملہ بڑا مشکل ہے، جدھر جاؤ گے طنز کرنے والے طنز کریں گے، گرانے والے نگہوں سے گرائیں گے، پتھر ماریں گے، ہر طرح کا تکلیف دی جائے گی، لیکن والعاقبۃ للمتقین، آخرت تمہاری ہے، جیت تمہاری ہے اگر تم ثابت قدم رہے تو۔ آپ ہدف بنائیں، ٹارگٹ کریں کہ کم سے کم میں نے اتنا کام کرنا ہے، اتنا علاقوں کو توحید پھیلانی ہے، ایک ایک چیز روزانہ قرآن کو پڑھیں تو توحید کی جو آیات ہیں وہ الگ کریں، ایک ایک پھر موضوع الگ کریں، ایک ایک موضوع اسماء و صفات، ایک آپ کو خود بخود جب انسان پڑھتا ہے نا اندر خود بخود چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، خود بخود جیسے بڑا ہوتا ہے نا چیزیں خود سمجھ جاتی ہے، پہلے تو بولنا بھی نہیں آتا، چھوٹا سا بچہ ہوتا بڑا ہوتا جاتا ہے، سیکھتا جاتا ہے، ایسے ہی پڑھیں، قرآن کو لازم کریں، حدیث کو لازم کریں، خود بخود سب کچھ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ پھر اللہ اندر سے ہدایت دیتا ہے، مدد کرتا ہے کہ تم چل کر آؤ گے تو میں دوڑ کر آؤں گا، ایک بالشتہ ہوگے تو میں ایک بڑا آؤں گا، ذرا آؤں گا، معروف ہے حدیث۔ اللہ پھر آتا ہے، مدد کرتا ہے، لیکن آپ چلیں، اس راستے پر چلیں، فَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ ٹھیک ہے، تو جو ادھر رہیں کسی کے پاس سوال ہو جواب ہو پوچھیے گا۔ دوسرا شیخ آئے گا یا نہیں آئے گا پتہ نہیں، ٹائم کافی ہو گیا۔ میرا اصل موضوع تو رویت تھا، لیکن آپ کو تھکا ہوا محسوس کرتا تھا، تو میں نے کہا کہ چلیں اسی پر آج اختتام کرتے ہیں۔ تو باتیں بہت ہیں، رابطہ رکھنا مجھ سے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تبادلہ رکھنے سے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ آپ کو میراث پڑھنی تو میراث والے سے رابطہ رکھیں، نعت پڑھنی تو نعت، صرف اپنے فن کے استادوں کو سے رابطہ رکھیں اور سیکھیں۔ لوگ آپ کے انتظار میں، لوگ آپ کے انتظار میں، آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ایسے کر کے کب آئیں گے، کب آئیں گے، کب آئیں گے، کب آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، اس راستے پر چلائے جو سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔